اور تمام مسالک و مکاتب فکر کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا. تمام پھولوں کو لے کر یہ گلدستہ تیار کیا گیا جس کا نام آل انڈیا مسلم پرسنل کا بورڈ، کہ اگر آپ ایک فیصلہ کر لیں اور اس پر جم جائیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کے عزم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، آپ کی ہمت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج دنیا اسی پر تو حیران ہے کہ اس قدر ظلم جھیلنے کے باوجود ملت اسلامیہ کے باغیرت افراد کس طرح دنیا کی ظالم قوتوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم. اگر ہماری طاقت تمہارے مقابلے کے لیے کافی نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان تمہارے مقابلے کے لیے بہت کافی ہے، ہماری ہمت تمہارے مقابلے کے لیے کافی ہے. جو اوقاف کا مسئلہ آیا ہے اور پورے ملک میں اس وقت یہ اوقاف کا مسئلہ ایک آتش فشاں بنا ہوا ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ وقف جائیدادوں پر قبضہ کر لے اور اس کے لیے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے. وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے اور اس کی شکل ایسی ہے کہ جن کے نافذ ہونے کے بعد اوقاف کی حفاظت دشوار تر ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. حضرات علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس وقت جبکہ اس صورتحال سے مسلمان گزر رہے ہیں، جو بات آپ سے کہنی تھی اور آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دینی تھی وہ یہ کہ ایسے مشکل حالات میں بھی بجائے اس کے کہ ہم وحدت و اجتماعیت پیدا کریں، اپنی صفوں کو مضبوط کریں، ہم اپنے اندر ایک غیرت ایمانی پیدا کریں، ایک حمیت دینی پیدا کریں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، مسلک کے نام پر، ذات برادری کے نام پر، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جاری ہیں. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اگر اختلاف کی اس فضا میں کوئی متحدہ مشترکہ قوت آپ کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا ایک ادارہ ہے اور اس کا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل کا بورڈ. یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو یہ مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم عطا کیا کہ جس میں ہر مسلک کے مسلمان ہیں، ہر مکتب فکر کے مسلمان ہیں، ہر جماعت کے مسلمان ہیں، آپس میں وہ مل کر بیٹھتے ہیں، ملت کے مشترک امور پر مشورہ کرتے ہیں، مسلم پرسنل اللہ کی حفاظت کے لیے آواز لگاتے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب 3 طلاق کا معاملہ حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا اور جو لوگ اس کی تفصیل سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے 2 مسالک کے درمیان دوری پیدا کرے اور اختلاف پیدا کرے
اور مسلمانوں کے اندر ایک اور بڑی لڑائی کھڑی کی جائے اور ایک بڑا طبقہ گورنمنٹ کی حمایت کے سامنے آئے. 3 طلاق کے سلسلے میں ایسی رائے اختیار کی جا رہی تھی جو مسلمانوں کے ایک مسلک کے ذہن و مزاج اور ان کا جو موقف ہے اس کے مطابق تھی. لیکن یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اجتماعیت اور وحدت کی قوت ہے کہ جب یہ معاملہ آیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ہوئی، اس میں ہمارے سلفی بھائیوں نے، اہل حدیث طبقے نے، ان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے، ان کے اکابر نے یہ اعلان کیا کہ 3 طلاق کا یہ معاملہ بظاہر ہمارے موقف کے مطابق معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حکومت ہمیں لڑانا چاہتی ہے، اس لیے ہمارا اعلان یہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو فیصلہ ہوگا ہم زندگی کی آخری سانس تک اس کا ساتھ دیں. یہ ہے اجتماعیت کی قوت، یہ ہے وحدت کی قوت، یہ ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے مل کر اپنے دشمنوں کی سازشوں اور تدبیروں کو سمجھنا. اور یہ بھی خیال کر لیجیے کہ یہ اجتماعیت آسانی سے قائم نہیں ہوئی. جن لوگوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا ہے انہوں نے اپنے اندر ایسے بہترین اخلاق پیدا کی، ایسی تواضع اور انکساری پیدا کی جس نے ملت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو، منتشر شیرازے کو متحد کیا. جس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا جا رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے اہل سنت والجماعت بھائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہ دیوبندی مکتب فکر کے ساتھ عام طریقے پر کسی کام میں شریک نہیں ہوتے. لیکن جب مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا جا رہا تھا، اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اس زمانے کے بہت بڑے اہل سنت والجماعت عالم حضرت مولانا برہان الحق رضوی، جو مولانا احمد رضا خان کے خلیفہ تھے، ان کے شاگرد تھے اور اس جماعت کے اس وقت سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، سب سے بڑے شیخ طریقت سمجھے جاتے تھے. ان کو خط لکھا گیا کہ بمبئی میں اجتماع ہو رہا ہے اور اسلامی شریعت کے تحفظ کے لیے سارے مسالک و مکاتب فکر کو جمع کرنا ہے. خط گیا، ان کی طرف سے جواب نہیں آیا، پھر دعوت دی گئی، جواب نہیں آیا، پھر دعوت دی گئی، جواب نہیں آیا. اب سنیے، حضرت مولانا منت اللہ صاحب کے صاحبزادے تھے میرے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ. اللہ نے اس پورے خانوانے کو ملت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے اور ملت کے مشترک مسائل کے لیے جد و جہد کے لیے قبول فرمایا. ان سے بھی میں نے یہ بات سنی کہ میرے والد صاحب اور حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ جواب نہیں دے رہے اور اگر یہ تشریف نہ لائے تو ہماری اجتماعیت قائم نہیں ہو سکے گی. یہ کس درجے کے بزرگ تھے، لیکن یہ دونوں سفر کر کے گئے اور مولانا برہان الحق صاحب جبل پور رہتے تھے مدھیہ پردیش میں، وہاں ان کی مجلس میں حاضر ہوئے بغیر کسی اطلاع کے گئے. ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، پیچھے بیٹھ گئے. جب مجلس ختم ہوئی لوگ مصافحہ کرنے لگے، ان دونوں بزرگوں نے بھی مصافحہ کیا تو انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ شکل سے نہیں پہچانتے تھے، نام تو ظاہر ہے کہ جانتے تھے، شکل سے نہیں پہچانتے تھے. کون ہیں آپ لوگ؟ تو قاری طیب صاحب نے کہا میرا نام محمد طیب ہے، میں دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں. مولانا منت اللہ صاحب نے کہا حضرت مولانا منت اللہ صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں اور پشتوں سے وہ شیخ طریقت تھے، لاکھوں لوگ ان سے بیعت تھے. انہوں نے کہا میں منت اللہ رحمانی ہوں، خانقاہ رحمانی منگیر بہار سے آیا ہوں.
اب انہوں نے نام سننے کے بعد ظاہر اکرام کیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو قاری طیب صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ ہم اس ملک میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ حفاظت شریعت کے کارواں میں آپ کو شریک کیا جائے۔ وہ بھی عالم تھے، بزرگ تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تک ہمارا ارادہ آپ لوگوں کے پروگرام میں شریک ہونے کا نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے جس اخلاق اور تواضع کا ثبوت دیا ہے، اگر اب میں نہ آؤں گا تو اللہ کے یہاں گنہگار ٹھہرایا جاؤں۔ پھر وہ آئے، شریک ہوئے، ان کی شرکت کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا اعتماد حاصل ہوا اور تمام مسالک و مکاتب فکر کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا۔ تمام پھولوں کو لے کر یہ گلدستہ تیار کیا گیا جس کا نام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ 1973 میں یہ بورڈ قائم ہوا تھا اور اس کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ امت کو وحدت کلمہ کی بنیاد پر اکٹھا کیا جائے۔ اس بورڈ کا مقصد یہ تھا کہ ایک اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہو اور پھر حفاظت شریعت کے لیے مشترکہ جد و جہد کی جائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ 51 سال گزر گئے، مسلم پرسنل لا بورڈ آج تک اپنی اجتماعیت کے ساتھ قائم ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بورڈ کی قیادت تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے رہنما اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ فرماتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ملت کے مشترک مسائل پر بات ہوتی ہے، اور پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے حالات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بورڈ کو ایسی مضبوط قیادت عطا کی ہے کہ جو نہ خریدی جا سکتی ہے نہ جس کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ آج تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے سلسلے میں کبھی کسی مرحلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے کوئی مصالحت نہیں کی، کسی طرح کا کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جو ملت کے ساتھ بے وفائی کا ہو سکتا ہے کہ قانونی جد و جہد میں ہمیں بظاہر شکست ہو گئی ہو، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے تئیں جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کی ہے اور اپنی ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کے لیے بھرپور محنت کی ہے۔ آج بھی جو اوقاف کا مسئلہ آیا ہے اور پورے ملک میں اس وقت یہ اوقاف کا مسئلہ ایک آتش فشاں بنا ہوا ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ وقف جائیدادوں پر قبضہ کر لے اور اس کے لیے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے، وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے اور اس کی شکل ایسی ہے کہ جن کے نافذ ہونے کے بعد اوقاف کی حفاظت دشوار تر ہو جائے گی۔ آج بھی اگر صف اول میں کوئی ادارہ اس کے مخالفت کے لیے ڈٹا ہوا ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ صاف اعلان کیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہ ہم وقف ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہیں، حکومت ہرگز اس وقف بل کو نافذ نہ کرے، اور حکومت کے جو ارادے ہیں اس کو صاف صاف ملک و ملت کے سامنے مسلم پرسنل لا بورڈ نے رکھ دیا ہے۔ صرف یہ مسئلہ نہیں، جتنے مسائل مسلم پرسنل لا سے جڑے ہوئے اٹھتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ اس میں اسی طرح بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر ایک پیغام بھی دیتا ہے اور ایک مضبوط موقف بھی اختیار کرتا ہے۔ آپ کی خوش نصیبی ہے، بنگلور کے مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس عام آپ کے اس شہر میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 1975 میں اور پھر سن 2000 عیسوی میں 2 اجلاس آپ کے اس شہر میں ہو چکے۔ 25 سال کے بعد پھر آپ کو ایک مرتبہ موقع مل رہا ہے کہ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس عام کی میزبانی کریں اور ملک کے ان مشکل حالات میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے پیغام کو
ملت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے آپ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں۔ اجلاس عام آپ کی اسی عیدگاہ کے وسیع و عریض میدان میں رکھا گیا ہے، اور اس کے ذریعے حکومت کو بھی، ملک کو بھی اور ملت کو بھی پیغام دیا جانے والا ہے۔ آپ سب بحیثیت ملت اسلامیہ کے ایک فرد کے اس اجلاس عام کی تیاریوں میں، اس کو کامیاب بنانے میں، اس کو وسیع پیمانے پر منعقد کرنے میں محنت کریں، دعا کریں، تعاون کریں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کو، جو در حقیقت ملت کی آواز ہے، دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ان مشکل حالات میں مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ اگرچہ کہ حالات ناموافق ہیں، ناخوشگوار ہیں، لیکن مایوس ہونے کی، پیچھے ہٹنے کی، شکست حوصلہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ نے آپ کو مضبوطی دی ہے، وزن عطا کیا ہے۔ ملت اسلامیہ کو اللہ نے وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ کو یہ فیصلہ کر لیں اور اس فیصلے پر جم جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کروا سکتی۔ اللہ نے ایمان میں یہ قوت رکھی ہے کہ اگر آپ ایک فیصلہ کر لیں اور اس پر جم جائیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کے عزم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، آپ کی ہمت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج دنیا اسی پر تو حیران ہے کہ اس قدر ظلم جھیلنے کے باوجود ملت اسلامیہ کے باغیرت افراد کس طرح دنیا کی ظالم قوتوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم، اگر ہماری طاقت تمہارے مقابلے کے لیے کافی نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان تمہارے مقابلے کے لیے بہت کافی ہے، ہماری ہمت تمہارے مقابلے کے لیے کافی ہے۔ حالات سے آپ مایوسی کی طرف نہ جائیں، آپ اپنے اندر وحدت و اجتماعیت کا مزاج پیدا کرتے ہوئے، ایک شعور پیدا کرتے ہوئے، ایمانی قوت کو جگاتے ہوئے آگے بڑھیے، حوصلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ حالات اور مصائب کی یہ بدلیاں بہت جلد دور ہو جانے والی ہیں، بشرطے کہ آپ وہ ایمانی کردار ادا کریں جس ایمانی کردار کا تقاضا آپ سے اللہ کی پاک کتاب نے کیا ہے۔ قرآن مجید نے جو راہ ہمیں دکھائی ہے، اس راستے پر چلنا، اسے اختیار کرنا، اسی کو عام کرنا، اسی کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سربلند اور سرخرو کرے گی۔ میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر عزم و حوصلہ پیدا کرتے ہوئے جو اس وقت ملک کے مشکل حالات ہیں ان میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز بن جائیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ اجلاس عام کے لیے یہاں انتظامات کریں، بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو متحدہ مشترکہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، آپ اس کے لیے جو کچھ تعاون کر سکتے ہوں، قربانی دے سکتے ہوں، آپ وہ دیں، اور کوشش کریں کہ ملت اسلامیہ اس نازک وقت میں متحد اور متفق رہے، یکجٹ رہے، آگے بڑھتی رہے۔ اگر ہم نے اتحاد و اتفاق کی قوت کو تھامے رکھا اور ایمانی غیرت کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ان حالات میں ہمارے لیے سرخروئی کا فیصلہ نازل فرمائے گا۔ کسی نے کہا تھا، نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔